مسٹر مسز بیسٹ کس نمبر 22۔ رات کے گہرے سائے ہو چکے تھے، سڑک ویران تھی، ہوائیں سنسان راہوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ حاتم کی گاڑی ایک گیسٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رک گئی، بریک کی چڑچڑاہٹ رات کی خاموشی میں گونجی۔ حاتم نے سختی سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی، ایک گہری سانس لی اور خود کو ضبط کرتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ باس کی آنکھیں شدید غصے سے دہک رہی تھی۔ ایک بار پھر خود پر قابو پایا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ، اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ دانین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بوجھل قدموں سے باہر نکلی، مگر جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، حاتم نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور زبردستی اندر لے گیا۔ دانین کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ حاتم پلیز، وہ گھبرائی ہوئی سرگوشی میں بولی، مگر حاتم کے چہرے پر سختی جوں کی توں برقرار تھی۔ اب کوئی ضد نہیں، کوئی بحث نہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حاتم نے دانین کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ دھم۔ دروازہ بند ہوتے ہی دانین کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ نیچے گر پڑی اور خوفزدہ نظروں سے حاتم کو دیکھنے لگی۔ حاتم نے اپنے کندھوں کو سختی سے جھٹکا، پھر آہستہ آہستہ اپنا بیلٹ کھولا اور اسے ہاتھ میں لپیٹنے لگا اور آگے بڑھنے لگا۔ دانین نے سانس روکی، اس کا پورا بدن کانپنے لگا۔ حاتم، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ حاتم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک سرد سنجیدگی تھی۔ وہ ایک قدم مزید بڑھا اور دانین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ نہیں پلیز حاتم، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ نہیں کروں گی۔ وہ پیچھے سے رکھنے لگی، مگر کمر دیوار سے جا ٹکرائی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑکنے لگے۔ حاتم نے بیلٹ کو سختی سے پکڑا، پھر ایک جھٹکے سے بیلٹ دور اچھال دی۔ منع کیا تھا نا میں نے؟ اس کے الفاظ کسی بم کی طرح گونجے۔ دانین کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ منع کیا تھا یا نہیں؟ اس بار حاتم کی دھاڑ سن کر دانین کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ ایک دم کپ کپائی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ دانین! حاتم کی آواز میں اس بار غصہ نہیں، خالص خوف تھا۔ وہ بخلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اوہ شٹ! وہ بخلا کر تیزی سے آگے بڑھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے فوراً دانین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ دانین میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپانے لگا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ یا اللہ دانین پلیز ہوش میں آؤ۔ وہ جلدی سے اسے بیڈ پر لٹانے لگا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ صرف ڈرانا چاہتا تھا، مگر وہ سر جھٹک کر جاگ بھاگا اور پانی لے آیا، جلدی سے پانی کے چھینٹے دیے۔ دانین میری جان اٹھو پلیز۔ کچھ دیر بعد دانین کی پلکیں ہلکی سی لرزی، اس نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ سامنے حاتم کا چہرہ تھا، مگر اس کے چہرے پر محبت کی بجائے خوف جھلک رہا تھا۔ حاتم نے گہری سانس لی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، پلیز مجھے معاف کر دو۔ دانین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا حاتم۔ حاتم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں بہت برا ہوں، مگر آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میری جان، میرا سکون، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، بس پلیز آئندہ کوئی ایسی ضد مت کرنا۔ دانین نے ہلکی سی ہچکی لی اور تھکے تھکے انداز میں حاتم کے سینے سے لگ گئی۔ حاتم نے اسے اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے سمیٹ لیا، اس کی کمر سہلانے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی سانسیں نارمل ہونے لگی۔ وہ اس کے بالوں کو چومتا رہا، نرمی سے اس کا ماتھا چھوتا رہا، جب تک کہ وہ مکمل طور پر پرسکون نہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ حاتم نے اس کی پرسکون سانسوں کو محسوس کیا، ایک آخری محبت بھری نظر ڈالی اور پھر خود بھی آنکھیں موند لی۔ اسٹڈی روم کی مدھم روشنی میں زین کرسی پر بیٹھا ایک فائل پر جھکا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے 14ویں کی رات میں آسمان پر چھایا ہوتا ہے۔ زین زیادہ روشنی اور چمچماتی ہوئی چیزوں سے سخت چڑ تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ نیم روشنی میں بیٹھنے کو زیادہ فوقیت دیتا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں دروازے کی چڑچڑاہٹ نے خلل پیدا کیا۔ سر آ جاؤ ہیری، چارلی کی طرف سے کوئی خبر ملی؟ زین نے آنکھوں پر سے چشمہ اتارتے سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، صبح ہی میرے سے بات ہوئی ہے، سب کچھ تقریباً وائنڈ اپ ہو چکا ہے، ہیری مؤدبانہ انداز میں بولا۔ اور کوئی خاص بات؟ زین کا اشارہ اس کے آنے کی طرف تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے اس لڑکی زینب پر نظر رکھنے کو بولا تھا، تو پھر کچھ پتہ چلا؟ جی سر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ذہن نے آئیبرو اچکاتے سوال کیا۔ سر میں نے اس کی ساری ہسٹری نکلوائی ہے، اس کا کسی بھی ایرے غیرے شخص سے کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں ہے، چند ایک گنی چنی دوست ہیں اس کی۔ اور سر ایک اور خاص بات۔ کیا؟ سر آپ جہاں شادی میں گئے تھے، ہیری بولتے بولتے رکا جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ سلطان حویلی؟ ذہن نے اس کی مشکل آسان کی۔ جی سر، وہ کسی حاتم سلطان کی مسز کی دوست ہیں، دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، اور غالباً یہی حاتم ان کا پروفیسر بھی ہے۔ ذہن کے او کی صورت میں ہونٹ ڈھلے۔ تو دانین کارا بے کی بات کر رہے ہو تم؟ ذہن نے سوچتے سوال کیا۔ جی شاید یہی نام تھا سر، ہیری بولا۔
تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ذہن پر سوچ لہجے میں بولا۔ سر ہو سکتا ہے وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہو۔ ہیری مسکراہٹ دباتے بولا۔ شٹ اپ، ذہن چڑ کر بولا۔ سوری سر۔ سر ایک اور بات، فوٹو؟ ذہن ہنوز چڑ کر بولا۔ سر آپ نے مجھے فرحان شمس خان پر نظر رکھنے کو بولا تھا، جو سر آپ کے کزن ہیں۔ ہاں آگے بھی پھوٹ لو، ذہن زچ ہوا۔ سر ہمارے آدمیوں سے خبر ملی ہے کہ اس کی مسز کو آج کچھ آدمیوں نے گھیرا تھا، جسے بچانے والی بھی وہی لڑکی زینب ہی تھی۔ ذہن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بچایا مطلب؟ سر ماشاءاللہ سے کافی خوش اخلاق خاتون ہے وہ۔ اس آدمی کو شاید اپنی ریپوٹیشن زیادہ عزیز تھی، جو کہ وہ لڑکی ایک پل میں خراب کر سکتی تھی، تو اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ہیری نے لب دباتے ہوئے کہا کہ ذہن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس ایک پل کو اسے وہ کیب ڈرائیور والا منظر یاد آیا۔ کون تھا وہ آدمی؟ سر جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے، جس کے وہ آدمی تھے وہ ولید رندھاوا تھا۔ ولید رندھاوا؟ ذہن ناسمجھی سے بولا۔ سر کوئی گنڈا موالی سا ہے، سورسی سے پتہ چلا کہ کچھ عرصے میں یہ شخص سیاست میں قدم رکھنے والا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے پاکستان کا، جس گنڈے موالی کا داؤ لگے منہ اٹھا کر سیاست میں آ جاتا ہے۔ ذہن سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ سر پھر اب کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ سر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے خلاف کسی بھی کارروائی میں انوالوڈ ہے۔ رکھتے ہوئے بولا۔ سر پھر اب کیا کرنا اس لڑکی کا؟ سر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے خلاف کسی بھی کارروائی میں انوالوڈ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا پیچھا ترک کر دینا چاہیے، ہیری نے صلاح دی۔ نہیں ابھی بھی نظر رکھو اس پر، ذہن کو سوچتے ہوئے بولا۔ جی سر جیسا آپ کہیں، ہیری کہتے مڑنے لگا کہ ذہن نے پھر اسے آواز دی۔ ایسا کرو کہ اس کے گھر کے آس پاس کچھ آدمی تعینات کر دو اور ایک ایک پل کی رپورٹ لو۔ ذہن بولا تو ہیری نے سر اس بات میں لایا۔ ہیری کے جاتے ہی ذہن نے اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکایا اور ایک گہرا سانس لیتے آنکھیں زور سے بند کرتے کھولی۔ مجھ سے محبت کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا زینب، روک لو خود کو، برباد ہو جاؤ گی۔ ذہن خود کلامی کرتے ہوئے بولا۔ اس بات سے انجان کی بربادی تو پہلے ہی اس کا راستہ دیکھ چکی ہے۔ 2 دن بعد فضا میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل میں بے چینی پیدا کر دے۔ نہ ہوا کی جھونکے، نہ پتوں کی سرسراہٹ، نہ پرندوں کی آوازیں، جیسے فطرت نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ آسمان پر گہرے بادل دبے پاؤں چھا رہے تھے اور دور کہیں بجلی کی مدھم سی چمک لمحہ بھر کے لیے اندھیرے کو چیر کر گزر جاتی۔ ماحول میں ایک بے نام سا خوف تھا، جیسے کوئی اندیکھے خطرے کی آہٹ سنائی دے رہی ہو۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے، وہ لمحہ جب کائنات ایک پل کو ٹھہر جاتی ہے، جیسے کسی زبردست طغیانی کے استقبال کے لیے خود کو سنبھال رہی ہو۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم تھے، مگر یہ خوشیاں زیادہ دن کے لیے نہ تھیں۔ آج موسم میں عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سا احساس جو دل کو بھلا معلوم نہ ہوتا۔ صبح کی دھوپ چھن کرتی اس گیسٹ ہاؤس پر پڑ رہی تھی۔ ان دونوں کو یہاں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ حاتم کو ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے مزید رکنا پڑا تھا۔ حاتم دانین سے ناراض ہوا کہ اس کے اتنے دن ضائع ہو گئے، مگر پرواہ کس کو تھی؟ دانین کو؟ مذاق ہے کوئی؟ دانین مزے سے حاتم کے سینے پر سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، جب حاتم گہری نیند میں چلا جاتا تو وہ روز اس کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ حاتم اس بات سے بخوبی واقف تھا، مگر خاموش تھا۔ اس کی ابھی ابھی آنکھ کھلی تھی، وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں کھولے لیٹی رہی، مگر پھر گردن اٹھا کر حاتم کو دیکھا تو چونک اٹھی۔ خون؟ حاتم کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ حاتم آنکھیں کھولے۔ حاتم تھوڑا سا کسمسایا اور آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا ہے دانین؟ حاتم خمار بھری آواز میں بولا۔ آپ کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کی بات سے حاتم نے اپنی ناک کے نیچے ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیاں خون آلود ہوگی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باتھ روم کی جانب بھاگا۔ دانین بھی اس کے ساتھ اٹھی اور باتھ روم کی جانب بڑھی، مگر حاتم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ حاتم کیا ہوا ہے آپ کو؟ دروازہ کھولیں، وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے بولا، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اندر حاتم پانی کے نیچے اپنا سر لے کر کھڑا تھا۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ پچھلے 2 دن سے کام کی مصروفیت کی وجہ سے وہ دوائی لینے میں کوتاہی کر بیٹھا تھا۔ اس نے خود کو کوسا اور ناک پر ہاتھ رکھا۔ خون بہنا کافی رک چکا تھا۔ اس نے ایک ٹیشو لیا اور ناک کے نیچے رکھا اور ٹاول اٹھاتے بال خشک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو دانین بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ حاتم کیا ہوا ہے؟ خون کیوں نکل رہا تھا؟ دانین نے معصومیت اور فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا دانین، نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ اور کچھ نہیں؟ حاتم اس کے سوال کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ حاتم آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ دانین بولی تو حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ذرات سے دوائیاں نکالتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کس چیز کی میڈیسن لے رہے ہیں بتائیں نا؟ دانین نے پھر سوال کیا۔ دانین کیا تم چپ ہو سکتی ہو؟ حاتم کی آواز حد درجہ اونچی ہوئی تھی کہ دانین ایک پل کو سہم گئی۔
حاتم نے خود کو قابو کیا اور دانین کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرمی سے بولا، میری جان پلیز ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرو، کچھ نہیں ہوا ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ نہایت نرمی اور محبت سے بولا کہ دانین ناچار چپ ہوئی۔ حاتم نے اپنی دوائی لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے دانین پریشان حالت میں وہیں بیٹھ گئی۔ یہ منظر تھا کارابے مینشن کا، جہاں لاؤنج میں داد جی، رباب بیگم، باران اور جہان بیٹھے تھے۔ جہان پلیٹ میں رکھے لوازمات کھانے میں مصروف تھا۔ جہان مجھے تم سے بات کرنی ہے، رباب بیگم بولی تو جہان کا چلتا منہ ایک پل کو رکا، مگر وہ دوبارہ سے منہ چلاتے ہوئے بولا، کریں کریں جہان میں سنجیدہ ہوں۔ رباب بیگم سب سے بولی، ہاں تو میں کون سا مذاق کر رہا ہوں؟ جہان لاپرواہی سے بولا، تم نے کب سدھرنا ہے؟ رباب بیگم بولی، ابھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ جہان آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے بہو، اب کیا کر دیا اس نے؟ داد جی بولے، جبکہ بران دلچسپی سے یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہا تھا۔ داد جی، حنان کا فون آیا تھا۔ اوہ اب سمجھا، جہان فٹ سے بولا۔ تم چپ کرو، رباب بیگم نے اسے ٹوکا۔ کیا ہوا ہے مما؟ بران بولا، مہین کو لے کر بائک پر گھوم رہا ہے۔ ہوتا ہے، حنان نے منع کیا تو آگے سے اسی کی شکایت لگا دی اس نے ابا حضور سے۔ رباب بیگم سب سے بولی، ہاں تو بیوی ہے وہ میری، اس نے میرے سے فرمائش کی تھی کہ میں اسے بائک چلانا سکھاؤں، تو کیا میں منع کر دیتا؟ جہان بھی دو بدو بولا۔ جہان، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، دیکھو ایسے اچھا نہیں لگتا۔ رباب بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ چھوڑے لوگوں کے۔ جہان ہاتھ جھلاتے ہوئے بولا، کچھ تو خیال کرو جہاں۔ جہان، ہم نے بھی باہر منہ دکھانا ہوتا ہے۔ رباب بیگم بولی، ہاں تو مت دکھائے نا منہ، آپ کو کس نے کہا ہے منہ دکھانے کو؟ ویسے بھی اسلام میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جہان نہایت ہی سمجھداری سے بول کر ایک پل کو رباب بیگم چپ ہوئی، جبکہ داد جی اور بران نے اپنی ہنسی دبائی۔ تو رک ذرا حاجی اشفاق حسین، رباب بیگم چپل اتارتے ہوئے بولے کہ جہان نے بے ساختہ دونوں ہاتھ آگے ڈھال کی صورت ڈھال لی ہے۔ آخر رباب بیگم تنگ آتے تن پن کرتے وہاں سے چلی گئی۔ جہان، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم ماما بابا کی سگی اولاد نہیں ہو، تمہیں اڈاپٹ کیا تھا، آج دیکھ لیا ثبوت۔ بران اسے چڑھاتے ہوئے بولا، ہاں تو آپ جیسی گندی اولاد ہوگی تو پھر اڈاپٹ تو کرنی پڑے گی نا۔ جہان نے بھی دو بدو بولا اور وہاں سے بھاگنے کی کیونکہ وہ بران کے کڑے تیور دیکھ چکا تھا۔ سالے تو بڑی چنگی اولاد ہے، بران اس کی طرف جوتا پھینک کر بولا جو سیدھا جہان کی کمر میں لگا۔ ہائے میں مر گیا، جہان نے دہائی دی۔ شکر اللہ کا، بران ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، ظالم سماج۔ جہان جاتے جاتے بولنا نہ بولا۔ ہلکی سی شام اتر رہی تھی، آنگن میں سنہری دھوپ کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھی۔ زینب گھاس پر بیٹھی راکی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ کبھی اسے اپنی ہتھیلی پر پنجہ رکھنے کو کہتی، کبھی اس کے نرم بال سلاتی۔ راکی بھی شرارتی انداز میں کبھی اس کے ہاتھ کو چاٹنے لگتا، کبھی اس کی گود میں سمٹ کر بیٹھ جاتا۔ شرارتی ہو گئے ہو نا تم، 3 دن میں ہی بگڑ گئے ہو، زینب نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ راکی نے جیسے جواب میں معصومیت سے سر جھکا لیا۔ زینب ہنس پڑی اور اسے پیار سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اتنے میں دانیال اسکول کا بیگ کندھے پر لٹکائے اندر آیا اور زینب کو دیکھ کر خوشی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ آپی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اسکول میں سب سے پہلے ٹیچر کے سوال کا جواب دیا، وہ بھی سب سے مشکل والا۔ پوری کلاس نے تالیاں بجائی، مس نے بھی میری بہت تعریف کی، دانیال نے پرجوش انداز میں بتایا۔ زینب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، وہ فوراً سے گلے لگا کر بولی، میری جان، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم بہت قابل ہو، ہمیشہ ایسے ہی آگے بڑھتے رہنا۔ اور آپی، آج لنچ میں حارث نے مجھے اپنی چاکلیٹ بھی دے دی کیونکہ میں نے اسے میتھس میں مدد کی تھی، دانیال نے فخر سے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہنا، اللہ تمہیں اور دے گا، زینب نے محبت سے کہا۔ راکی بھی ان کی باتیں سنتے سنتے خوشی سے دانیال کے گھٹنوں پر پنجہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے کانوں کو سلایا جبکہ زینب محبت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران سائمہ بیگم ان دونوں کو کھیلتے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئی، پہلے دانیال کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر زینب کے گال پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میرے بچے، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو، ہمیشہ ساتھ رہو۔ ان کی آواز میں ممتا کی گہری مٹھاس تھی۔ مما دیکھیے نا، ہمارا راکی کتنا اچھا بچہ ہے، زینب نے خوشی سے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں، یہ تو اس گھر کا فرد بن چکا ہے، سائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے راکی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مما، ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں نا؟ دانیال نے معصومیت سے پوچھا۔ سائمہ بیگم نے پہلے زینب کو دیکھا، پھر دانیال کو، اور نرمی سے بولی، ہاں، کیونکہ یہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ ہمارے گھر کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ سنتے ہی دانیال خوشی سے اچھل پڑا۔ زینب کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ آئی اور راکی نے اپنی دم زور زور سے ہلانی شروع کر دی۔ گھر کے آنگن میں خوشیوں کی ایک چمک بکھر گئی، لیکن اسی خوشی کے بیچ سائمہ بیگم کے چہرے پر کچھ سوچتے ہوئے تاثرات ابھرے۔ وہ ایک پل کو رکی رہی، پھر زینب کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، بیٹا، تم سے ایک بات کرنی تھی۔
زینب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی مما خیریت؟ دراصل تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، بہت نیک اور عزت دار لوگ ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آنا چاہتے ہیں، میں نے سوچا پہلے تم سے بات کر لوں۔ زینب کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، وہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہو، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مما ابھی نہیں، مجھے ابھی اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، میرا فیوچر، دانیال کی تعلیم، میں ان سب کے بارے میں سوچ رہی ہوں، شادی ابھی میرے دماغ میں نہیں ہے۔ سائمہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا میں سمجھتی ہوں کہ تم ذمہ دار ہو، مگر زندگی میں وقت کے ساتھ کچھ فیصلے ضروری ہو جاتے ہیں۔ زینب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، نظریں جھکا لی اور مدھم آواز میں بولی، مما میں نے کہہ دیا نا، ابھی نہیں۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے زین کا چہرہ آ گیا۔ میں نے مہین سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے اور پھر اس لڑکی نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ پھر پتہ چلا کہ کچھ عرصے بعد اس لڑکی نے خودکشی کر لی، شاید فرحان بھائی کی بہن تھی وہ۔ اس کے ذہن میں دانین کے کہے گئے الفاظ گونجے تو وہ پتھرا گئی۔ زینب نے گہری سانس لی اور اپنے خیالات جھٹک دیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یاد اس کے آج پر اثر ڈالے۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کے جواب پر سنجیدہ ہو گئی تھی مگر زبردستی مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، سائمہ بیگم نے نرمی سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ دانیال جو یہ سب باتیں نہیں سمجھ رہا تھا، راکی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ زینب نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر دھیرے سے بولی، مما بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے خواب پورے کر سکوں۔ سائمہ بیگم نے گہری سانس لی، اپنی بیٹی کی پیشانی چومی اور مسکرا کر بولی، ہمیشہ میری جان، ہمیشہ۔ آنگن میں شام کی ہلکی ٹھنڈک پھیل چکی تھی۔ زینب نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا جہاں پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ گھر کے آنگن میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خواب، کچھ یادیں اور کچھ دعائیں بکھری ہوئی تھی جو آنے والے وقت کے انتظار میں تھی، اور آنے والا وقت بڑا ظالم تھا۔ وقت، ہاں وقت ظالم، بے پناہ، مرہم بھی تو ہے، مرہم تو زخموں پر رکھا جاتا ہے، ہاں تو زخم بھی تو وقت ہی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ امیدیں توڑ کر۔ امیدیں؟ ہاں امیدیں، مثلاً ہم وقت سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں تو کرنی پڑتی ہیں، نہیں کرتے، وجہ آنے والا وقت نہیں معلوم کیا لے کر آتا ہے، خوشحالی یا بدحالی، فراوانی نعمت یا کہہ تو خشک سالی، کامیابی بربادی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ وقت سے امید نہیں لگانی چاہیے، ورنہ بکھرنا طے ہے۔ وقت سے کچھ یاد آ گیا کیا؟ ایک اور ظالمت، کیا؟ محبت؟ محبت، ہاں محبت۔ دلان بیٹھ کے کنارے بیٹھی کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی، اس کی نظریں فرش پر جمی تھی اور چہرے پر ہلکی سی افسردگی تھی۔ باہر ہلکی بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی جیسے اس کے دل کا حال بیان کر رہی ہوں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عیسیٰ تھکن سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ فائٹنگ کلب کی سخت ٹریننگ کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، لیکن جیسے اس کی نظر دلان پر پڑی وہ سب بھول گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، نرمی سے اس کی تھوڑی اوپر کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ کیا بات ہے میری جان، ایسے اداس کیوں بیٹھی ہو؟ عیسیٰ نے محبت بھری نرمی سے پوچھا۔ دلان نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائی اور عیسیٰ کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ عیسیٰ، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ عیسیٰ کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ اسے دلان کی یہ معصومیت ہمیشہ بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ جی میری جان، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میرا دل نہیں لگ رہا، راکی کے بغیر، پتہ نہیں کون لے گیا ہوگا اسے، کہاں ہوگا؟ دلان کی آواز بھرا گئی، وہ راکی کی یاد میں بے حد اداس تھی۔ عیسیٰ نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا جیسے وہ اس کی تمام پریشانیاں اپنے لمس سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ ٹھیک ہوگا، جہاں بھی ہوگا، تم فکر مت کرو میری جان، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، عیسیٰ نے پیار بھرے لہجے میں کہا جبکہ اس کے ہونٹ دلان کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ دلان نے آنکھیں بند کر لی جیسے عیسیٰ کے الفاظ اس کے دل کو سکون دے رہے ہوں۔ وہ اس کے وجود میں لپٹی محسوس کر رہی تھی جیسے ساری دنیا کے غم اس ایک لمحے میں مٹ گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر عیسیٰ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہم باہر چلتے ہیں، تمہارا دل بہل جائے گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا جیسے اپنی محبت سے دلان کی ساری پریشانی دور کرنا چاہتا ہو۔ دلان نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور عیسیٰ کے سینے سے الگ ہوئی۔ تم بھی فریش ہو جاؤ، میں تب تک تیار ہوتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں لیکن ایک شرط پر، عیسیٰ نے شرارت سے کہا اور دلان کے قریب ہوا۔ کیا؟ دلان نے حیرانی سے پوچھا۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ دو ورنہ میں کہیں نہیں جا رہا، وہ اس کی ناک کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا۔ دلان ہنستی اور عیسیٰ کو یہی چاہیے تھا۔ اس نے محبت سے دلان کی ہنسی کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دلان کا دل اب ہلکا محسوس ہو رہا تھا جیسے عیسیٰ کی محبت نے اس کی تمام پریشانیوں پر مرہم رکھ دیا۔
رات کے 1:30 کا وقت تھا۔ پورے محلے میں گہری خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور ٹھنڈی آواز صحن میں رکھی چیزوں کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی۔ زینب اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھی، اس کا چہرہ سکون میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ راکی صحن میں اپنے مخصوص کونے میں لیٹا سو رہا تھا، لیکن اس کے کان بار بار ہل رہے تھے، جیسے کسی آہٹ پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ دانیال اور سائمہ بیگم دوسرے کمرے میں تھے، جو صحن کے سامنے تھا۔ دانیال ماں کے قریب سمٹ کر سویا ہوا تھا، اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ سائمہ بیگم نے نیند میں کروٹ لی، ان کے چہرے پر ایک ماں کی فکر مندی کی جھریاں واضح تھی، لیکن اس رات کے سناٹے میں کسی منحوس سائے کی آمد ہونے والی تھی۔ داخلی دروازے کے اوپر ایک سیاہ ہیولا نمودار ہوا۔ ایک آدمی جو مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مہارت سے دیوار پھلانگ کر اندر اترا۔ اس کے قدم بہت محتاط تھے، جیسے چور نہیں بلکہ کوئی عادی درندہ شکار کی تلاش میں آیا ہو۔ اس نے پہلے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی کنڈی کھلنے کی مدھم آواز رات کی خاموشی میں گونجی اور مزید 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ سب سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے، ان کے چہروں پر درندگی چھپی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی گنز تھی، لیکن ان کی موجودگی کو سب سے پہلے جس نے محسوس کیا وہ راکی تھا۔ غر بھو بھو راکی ایک دم اٹھا اور جیسے ہی ان سائے دار اجنبیوں کو دیکھا وہ غصے سے بھونکنے لگا۔ اس کی دم سخت ہو گئی اور اس کا انداز جارحانہ ہو گیا۔ چپ کر اسے، ایک آدمی غصے سے سرگوشی کرتا آگے بڑھا۔ دوسرے آدمی نے فوراً راکی کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن راکی نے وحشیانہ انداز میں اس کا ہاتھ کاٹ لیا۔ آہ، یہ کمینہ کاٹتا ہے، وہ آدمی کراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ راکی فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ زینب کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اس کی ماں اور دانیال کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ راکی پوری شدت سے بھونکنے لگا۔ سائمہ بیگم نے نیند میں کروٹ لیا اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ دانیال نے بھی نیند میں کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ راکی، کیا ہوا؟ سائمہ بیگم نے حیرانی سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے کمرے میں 4 آدمی گن تانے گھس آئے۔ چل باہر چل بڑھیا، ایک آدمی نے گھرایا اور گن ان پر تان دی۔ سائمہ بیگم اور دانیال کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ دانیال نے ماں کی قمیض سختی سے پکڑ لی۔ کون ہو تم؟ سائمہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ چپ کر اور باہر چل، ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو میری ماں کو، دانیال چیخا، لیکن آدمی نے اسے گھسیٹ کر باہر صحن میں لا پھینکا۔ باقی کے آدمی بھی کمرے سے باہر آئے اور ایک آدمی نے باقی ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ گھر چیک کرو، لڑکی کہاں ہے؟ تیری بیٹی کہاں ہے؟ ایک وحشیانہ ہنسی کے ساتھ آدمی نے سائمہ بیگم سے پوچھا۔ سائمہ بیگم کی زبان بند ہو گئی، خوف نے ان کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ سائمہ بیگم خوف سے بولی۔ ہم تم سب کی جانیں چاہتے ہیں، ایک آدمی درندگی سے بولا، لیکن پہلے تمہاری بیٹی کو کچھ ہم بھی تو فائدہ اٹھائیں، پھر مر ہی جانا تم نے۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اللہ کا خوف کرو۔ سائمہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ آدمی نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، تیری بیٹی کو انسانیت دکھانے کا بہت شوق ہے نا، تو ہم نے سوچا ہم تھوڑی درندگی دکھا دیں۔ رکو، اچانک زینب کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے باہر آئی، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، آنکھوں میں غصہ اور ہمت تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، لیکن جیسے ہی وہ سامنے آئی ایک آدمی خباثت سے ہنسا۔ یہ وہی ہے جس نے ہمارے مالک کی عزت سڑک پر نیلام کی تھی، اب ہم تیری عزت نیلام کریں گے۔ ٹھک، ایک آدمی نے زینب کے سر پر پستول کے بٹ سے وار کیا۔ آہ، زینب کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ اسی دوران ایک آدمی کا فون بجا، وہ باہر گیا اور فون اٹھایا۔ باقی 3 آدمی سائمہ بیگم اور دانیال کو خوف سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ آدمی واپس آیا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ صاحب کا فون آیا، انہیں یہ لڑکی چاہیے، پھر وہ خود ہی مار دیں گے اسے۔ یہ سنتے ہی سائمہ بیگم پاگلوں کی طرح آگے لپکی۔ حرام زادوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چیخی، مگر ایک آدمی نے انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ دانیال خوف سے کانپ رہا تھا، وہ صوفے کے پیچھے دبک گیا۔ راکی مسلسل بھونک رہا تھا، جیسے کسی کو مدد کے لیے بلا رہا ہو۔ فضا میں گہرا سکوت چھا گیا تھا، چاند بھی اداسی سے اس تباہی کا گواہ بن چکا تھا۔ ٹھاں ٹھاں 2 گولیوں کی آواز فضا میں گونجی اور پھر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ رات کا پہر تھا، باہر چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی اور کمرے میں گہرا سکون چھایا ہوا تھا۔ ایک ہلکی مگر مستقل ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو مدھم سرسراہٹ میں ہلا رہی تھی۔ زین اپنے بیڈ پر گہری نیند میں تھا، اس کے چہرے پر سونے کے باوجود بھی وہی روب، وہی سختی نمایاں تھی جو جاگتے وقت ہر کسی کو مرعوب کر دیتی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کی پرکشش شخصیت میں مزید گہرائی پیدا کر رہے تھے۔ سیاہ بھویں، تیکھے نکوش، مضبوط چبڑا اور ستواں ناک، سب کچھ اتنے پرفیکشن میں تھا کہ جیسے قدرت نے خاص خیال سے تراشا ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، مگر اتنی کہ ذہن کی سانسوں کی ہلکی روانی کو بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک بازو اپنی پیشانی کے قریب رکھے لیٹا تھا، اس کا سینہ آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہو رہا تھا اور وہ مکمل سکون میں لگ رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ سے آزاد ہو۔
دروازے پر آہستہ سے کوئی دستک دے رہا تھا، پہلے ہلکی، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو دستک کچھ اور بلند ہو گئی۔ زین نے کروٹ بدلی مگر آنکھیں نہیں کھولی۔ دوبارہ دستک ہوئی، اب کی بار کچھ زیادہ زور سے۔ زین نے کچھ لمحے مزید نظر انداز کیا مگر پھر آخرکار اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں آہستہ سے کھول دی۔ آ جاؤ، اس کی نیند بھری مگر مضبوط آواز گونجی۔ دروازہ کھلا اور ہیری اندر آیا۔ وہ ہلکی سی پریشانی کے عالم میں تھا، شاید کسی معاملے میں تذبذب کا شکار تھا۔ سر، ایک مسئلہ ہے، ہیری نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زین نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے نیند کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہیری ایک پل کو رکا، پھر بولا، سر، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ کو فوراً سننی چاہیے۔ زین اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا ویسے ویسے زین کے ماتھے پر بل گہرے ہو رہے تھے۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ کھڑکی سے آتی چاندنی کمرے میں ایک مدھم سی روشنی بکھیر رہی تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، مگر اس خاموش رات میں بھی ایک بے چینی سی تھی، خاص طور پر مہاپارا کے دل میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی مگر ذہن کہیں اور تھا۔ پچھلے کچھ دنوں کی تلخیاں، جھگڑے، ضدیں، سب ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس نے ایک نظر پاس بیٹھے مراد پر ڈالی جو کسی فائل میں مصروف تھا۔ مہاپارا نے ہچکچاتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، مراد۔ مراد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فائل بند کر دی۔ ہاں۔ مہاپارا نے نظریں جھکا کر دوپٹے سے کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہم بہت لڑتے ہیں نا؟ مراد نے گہری سانس لی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں شاید کچھ زیادہ ہی۔ مہاپارا گردن جھکائے بولی، میں بہت فضول بولتی ہوں نا؟ مراد شرارت سے بولا۔ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ مہاپارا نے نرمی سے کہا۔ کیا ہمیں تھک نہیں جانا چاہیے؟ مراد نے غور سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی باتوں کے پیچھے چھپے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ تو کیا ہم صلح کر رہے ہیں؟ مہاپارا نے سر جھکا کر مسکرا دیا۔ شاید کر سکتے ہیں، مراد نے شرارت سے کہا۔ پہل تم کرو گی یا میں کروں؟ مہاپارا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ یہ بھی کوئی سوال ہے، تم ہی کرو۔ مراد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، جو بھی غلط فہمیاں ہوئی، جو بھی زیادتیاں ہوئی، مجھے افسوس ہے۔ مہاپارا نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے توقع نہ ہو کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ مراد نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان ہمیشہ تلخیاں رہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ مہاپارا نے آہستہ سے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں؟ مراد کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر یہ سب جھگڑے ختم؟ مہاپارا نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر ایک شرط پر۔ مراد نے حیران ہو کر پوچھا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ مہاپارا نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہ اگر پھر کبھی ہم لڑیں تو تم ہی مناؤ گے۔ مراد نے کہہ لگایا۔ یہ تو بہت ناانصافی ہے، لیکن ٹھیک ہے، مان لیا۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا اور قریب ہوا اور نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ویسے صلح کے بعد ایک خاص چیز ہوتی ہے۔ مہاپارا نے شرارت سے آنکھیں سکیڑی۔ کیا؟ مراد نے آہستہ سے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ یہ؟ مہاپارا کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور اس نے شرماتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ مراد نے ہنستے ہوئے کہا، چلو آج صرف ہماری دوستی اور صلح کا دن ہے، لڑائی بھول کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ مہاپارا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ مراد نے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوطی سے تھام لیا۔ زینب فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ماتھے پر چوٹ کے نشانات تھے، سانس دھیمی تھی اور پورے وجود میں درد سرایت کر چکا تھا۔ اچانک اس کی پلکیں ہلی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ نظر دھندلی تھی، سر میں شدید چکر محسوس ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے پڑی، اس کے اندر سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ راکی! اس کے سامنے اس کا وفادار دوست، اس کا راکی خون میں لت پت زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں ساکت تھی۔ وہ زندہ نہیں تھا، اس کے سینے میں حرکت کی ایک رمق بھی باقی نہ تھی۔ نہیں نہیں نہیں، راکی اٹھو، پلیز اٹھو۔ زینب نے کامتے ہاتھوں سے اسے لایا، لیکن وہ وہیں پڑا رہا۔ آنکھوں سے گرم آنسو تیزی سے نکلنے لگے۔ ایک جانور جو صرف محبت اور وفاداری جانتا تھا، اسے ان درندوں نے بے دردی سے مار دیا تھا۔ زینب کی دنیا جیسے لمحوں میں ہی بکھر گئی تھی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جلدی سے اپنی نم آنکھیں اٹھائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ گھر کے اندر ان آدمیوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا، شاید وہ باہر کھڑے آس پاس کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر صوفے پر پڑی اور اس کی سانسیں رک گئی۔ مما! صوفے پر ایک وجود پڑا تھا جس کے ہاتھ پیٹ پر رکھے تھے اور خون بہہ رہا تھا، سانسیں دھیمی، مدھم اور لرزتی ہوئی۔ مما! زینب چیختی ان کی طرف لپکی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا چہرہ اپنے لرزتے ہاتھوں میں بھر لیا۔ مما، کیا ہوا آپ کو؟ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سائمہ بیگم نے بامشکل مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں بولی، میرا وقت آ گیا زینب۔ نہیں، یہ مت کہیے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، میں کسی کو بلاتی ہوں۔ زینب بخلا کر ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن سائمہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، میری بات مانو، اپنے بھائی کو لے کر پیچھے کے دروازے سے بھاگ جاؤ، وہ
दिक्कत से बोली। आंखों में तकलीफ के साए फैल चुके थे। नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। जैनब ने जोर से नफी में सर हिलाया। आंखों में बेबसी के आंसू थे। नहीं, तुम्हें मेरी कसम जैनब। साइमा बेगम की सांस फूलने लगी। मेरे पास वक्त नहीं है। इन दरिंदों के हाथ न लगना। दानियाल को लेकर भागो, अपने भाई के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। जैनब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दिल धड़कना भूल गया था। मम्मा प्लीज मत बोलिए ऐसे मम्मा, मैं आपको नहीं खोना चाहती, वो चीखी। लेकिन साइमा बेगम की आंखें साकित हो चुकी थी। मम्मा मम्मा, मगर कोई जवाब न आया। नहीं, जैनब ने अपने लर्जते हाथों से उनके बेजान वजूद को खुद में भींच लिया और जब से मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सिसकियां कोई सुन न ले। दानियाल कोने में साकित खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ जम चुका था, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई है। अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। जैनब ने तेजी से आंसू साफ किए और दानियाल का हाथ मजबूती से थामा। दानियाल, हमें यहाँ से जाना होगा। मगर मम्मा, दानियाल की हिचकियां निकलने लगी। दानियाल, हमें भागना होगा। जैनब ने अपना दर्द दिल में दफन करते हुए कहा, उसे पीछे के दरवाजे की तरफ खींचने लगी। और वो भाग रही है। पीछे से एक आदमी चीखा, ये लड़की जिंदा सलामत चाहिए, साहब का हुक्म है। चारों आदमी उनके पीछे भागे। जैनब धुंधली आंखों से नंगे पैर अंधाधुंध सड़क पर अपने भाई का हाथ थामे भाग रही थी। रात की तारीकी में वो दो साए, एक टूटा ख्वाब और एक मासूम उम्मीद, बचने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। ठा एक और फायर की आवाज फिजा में गूंजी। जैनब एकदम रुक गई और साकित नजरों से दूर खड़े उस शख्स को देखा जिसके हाथ में गन थी। फिर साकित नजरों से दानियाल को देखा। दानियाल ने हैरत से उसे देखा। उसके नन्हे होंठों पर कोई लफ्ज भी मुकम्मल ना हो पाया था कि उसका वजूद सड़क पर लड़खड़ाया और वो बेजान होकर गिर गया। नहीं, जैनब के हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। दानियाल उठो, मेरी जान उठो। वो दीवाना वार उसके गाल थपथपाने लगी, लेकिन दानियाल की आंखें बंद हो चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ये क्या कर दिया। जैनब ने जोर से उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके बाल चूमे और आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी चीख मारी कि जैसे पूरी कायनात उसके दर्द में डूब जाए। दानियाल, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही लम्हे वो चारों आदमी उस तक पहुंचे और एक ने बेदर्दी से उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। आह, जैनब तकलीफ से चीखी। बहुत भाग ली, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो उसे बालों से घसीटते हुए फुटपाथ पर ले गया। एक आदमी खबासत से उसकी तरफ बढ़ा और उसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। जैनब ने आंखें जोर से बंद कर ली। या अल्लाह मदद। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और बस उसकी पुकार सुन ली गई थी। उसकी मदद के लिए एक मुहाफिज भेजा गया था। एक लम्हा, बस एक लम्हा लगा था उसकी जिंदगी बिखरने में और सब कुछ तहस नहस हो चुका था। जिंदगी एक नाकदर याफ्ता और हीच हकीकत है जहां हमारी तफक्कुरात किसी और सिमत महवे परवाज होती हैं, मगर वकूफ़ पज़ीर कुछ और ही होता है। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना कुछ हो गया है इस एपिसोड में। पहले जैनब मतलब जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है और हातिम को वाकई में ही कुछ बीमारी है, जैसे उसकी नाक से ब्लड निकल रहा था। और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अब मेरा ख्याल वो जहन आ जाता है और वो उसको बचाता है। तो देखते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।